وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 جولائی بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 66 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا، اور غلطی سے میں نے کہا تھا کہ ان کے سارے افراد کی تعداد تھی 100، حالانکہ 390 افراد تھے جن کا 3 ٹائم گھر میں کھانا۔ بولو کتنے تھے بھائی؟ 390 سارے بولو 390 افراد تھے جی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلہ دیا، بھائی کا بھی دے دیا، باپ کا بھی دے دیا، اور آگے شرط کیا رکھی کہ جب دوبارہ آؤ تو وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ ہے، وہ جو تمہارا باپ کی طرف سے بھائی ہے، اللہ تی بھائی۔ تو اب فلما رجعوا، جب یہ واپس لوٹ کے آئے، الی ابیہم، اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالوا، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، منع من الکیل، کہ روک دیا گیا ہے ہم سے ہمارا غلہ روشن آئندہ کے لیے، ہم سے ہمارا راشن اور غلہ آئندہ کے لیے روک دیا گیا ہے۔ یہ ہے نا منع من الکیل، وہ پڑوپے شڑوپے رک گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، بس یہی ہے جو لے کے آئے ہیں۔ حضرت یوسف کی بڑی انہوں نے تعریف کی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ایسے کھانا کھلایا، ایسے ملاقات کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہاں اگر آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں ہمارے بھائی بنیامین کو تو نقتل، ہمیں غلہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، نقتل بولو، ہمیں غلہ مل جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، بولو ہم بھائی کی حفاظت کریں گے۔ قال، تو باپ نے پھر کیا سٹ ماری، کمال دی، سبحان اللہ۔ هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اعتماد کروں اس کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں؟ الا کما امنتم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ اعتماد کر چکا ہوں پہلے اس کے دوسرے بھائی یوسف کے بارے میں۔ تو تم نے اس وقت کون سی حفاظت کی؟ اس وقت بھی تو کہا تھا ہم واپس لے کے آئیں گے، اس وقت بھی تو کہا تھا ہم بڑے طاقتور ہیں۔ وہ فرمایا فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پکا چلا دے بھائی، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا۔ ہمیں محسوس کر رہے ہیں ابھی ساتھیوں نا تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ تو دیکھو نا، میں تو تواڈے نال تسی سارے رل کے بھی اتنا پیار نہیں کر سکتے جڑا میں تواڈے نال کردا۔ جڑا بندہ قیمتی چیز دے اوندا کی مطلب ہے کہ وہ ساڈے نال اچھا، اے سب تو قیمتی چیز ہے جڑی میں تانوں روزانہ پیش کرنا ہوں۔ یہ میری محبت کی دلیل ہے، اور تہاڈی محبت میں ویکھی ہوئی ہے اور روزانہ ویکھ رہے ہیں۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سٹ ماری، کمال کی، اس کی حفاظت کرو گے جیسے اس کے پہلے بھائی کی کر چکے ہو، میں تم پر حفاظت کرنے والا، میں تم پر اعتماد کرنے والا، اللہ خیر حافظا، بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب، اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں میں سے، یعنی وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ جملہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، دنیا کی کوئی دشمنی، کوئی طاقت انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمس المعارف میں لکھا ہے، اور وہ تعویذوں کی بڑی مستند کتاب ہے، اس میں یہ تعویذ لکھا ہے
کہ یہ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، تو وہ اے سی بھی بند کرو، پنکھے بھی بند کرو، کہ جو یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ جنہیں بھی میں اشارے کر لوں اس بندے نے سمجھ آتی کوئی نہیں، اس لیے بول کے دسنا پہنتا ہے، صوفی ہو گیا بیچارہ۔ تو فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، جو یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ اچھا جی، ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، بولو جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وہ جو راشن لے کے آئے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام سے، انہوں نے وہ کھولا۔ کیوں کھولا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کھولو بھائی، برکت کے لیے دعا کر دے، راشن پر برکت کے لیے دعا کر دے۔ تو جب انہوں نے کھولا وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ یہ ردت الیہم کا معنی جان بوجھ کے واپس کیا گیا ہے، کیونکہ جو غلہ انہوں نے دیا نا، پیسے جو دیے مال غلے کے لیے، وہ تھوڑا سا اس بوری میں، تھوڑا سا اس بوری میں، تھوڑا سا، کیونکہ ایک بوری میں ہوتا تو شک پڑنا تھا کہ شاید وہ بھول کے رکھ بیٹھے ہیں اور اٹھانا یاد نہیں رہا، پر یہ تو تھوڑا تھوڑا تھا، اس لیے وہ غلہ مل گیا، وہ پیسے مل گئے۔ تو قالو، کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا اور ہمیں کیا چاہیے، بول اور ہمیں کیا کہ یہ دیکھو ہمیں مال بھی مل گیا اور غلہ بھی سارا ہذہ بضاعتنا ردت الینا، دیکھیے ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفُظُ أَخَانَا، اب آپ ہمیں ساتھ بھیجے بنیامین کو تاکہ ہم وہ نمیر اہلنا اپنے اہل خانہ کے لیے راشن اور لے آئیں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم رکھوالی کریں گے، حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ لے آئیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی ایک اور اونٹ کا غلہ ہمیں زیادہ مل جائے گا بھائی بنیامین کے جانے کی وجہ سے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ تو بہت تھوڑا ہے، بولو یہ غلہ تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ قَالُوا لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو اللہ کی قسم اٹھا کر، بولو اللہ کی قسم کے ساتھ پختہ وعدہ کرو۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب نے فرمایا قسم کھاؤ محمد رب محمد کی جس کو اللہ خاتم المرسلین بنائے گا اور سید المرسلین بنا کے بھیجے گا، سبحان اللہ، اس محمد کے رب کی قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم اٹھا دی، بولو انہوں نے قسم قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے، بولو اس پر ہے۔ بھائی جب یوسف بھیجا تھا تو ایسی کوئی بات اس وقت نہیں تھا، کہا تھا فاللہ خیر حافظہ، واللہ خیر کے فاللہ خیر حافظہ، اس وقت یہ بات اس وقت کہا تھا لے جاؤ خیال رکھنا، اب کہا اللہ کے حوالے، اور جو قسم انہوں نے اٹھائی تو فرمایا اس قسم پر بھی گواہ کون ہے؟ اللہ، اور آگے فرمایا لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم ضرور لے آؤ گے اس کو میرے پاس، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تم سارے ہی بے بس ہو جاؤ، لے تو آؤ گے پر اگر سارے ہی پھنس گئے تو پھر آ سکتے۔ اب اس جملے میں آپ مزہ نہیں لے رہے، صرف آپ پسینہ سکھا رہے ہو، تھوڑی توجہ میرے وال ہے ہی کوئی نہیں، میں دیکھ رہے ہیں گل سمجھے نہیں ہو کہ آئے گا بنیامین، تم لاؤ گے، تم قسم میں آج سچے ہو، کیونکہ تو سارا ساڑ یوسف نال سی، بنیامین نال ہونا ساڑے، اور پہلے تم مجھے تکلیف پہنچا چکے ہو، اس لیے اس کو تم لاؤ گے تو صحیح واپس، پر الا ان یحاط بکم، یا یہ ہے کہ تم سارے ہی گھیرے میں آ جاؤ، سارے ہی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو پھر تم آ سکتے نہیں۔ اب یہ کیا مقصد ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے صوفی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پھنسو گے تو سارے پھنسو گے،
اکیلا پھنسنا ایک پھنس جائے باقی کوئی نہ پھنسے تو یہ ڈرامہ ہے. بولو یہ کیا ہے؟ اور یہ ڈرامہ ہمارے ساتھ 74 سال میں ہو رہا ہے. ملک بڑا مشکل میں ہے، خود کھربوں پتی. ملک میں بڑا مشکل وقت ہے، خود اربوں پتی. خود کے کتے بھی سب سے اعلیٰ کھانا کھا رہے ہیں، ان کے گھوڑے بھی قیمتی مربے کھا رہے ہیں، اور عوام بڑی مشکل میں. تو مشکل وہ کیڑی ہے جی جیڑی صرف غریباں تے آندی ہے، انہاں ظالماں نوں پوچھدی ہی نہیں. تو پتہ چلا یہ ڈرامائی مشکل ہے، اور جب حقیقی آئے گی انشاءاللہ پہلے ان پر آئے گی، پھر اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. بولو اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. مگر یہ وہی یوسف علیہ السلام والی مشکل ہے کہ برا پھنس گیا، یہ 10 دے 10 واپس ہے. اب جو حکمران طبقہ ہے وہ تو آرام سے، کوئی بارش سے کوئی چھت نہیں گرتی. بولو نا، بارش سے کوئی چھت، انہوں نے بچے نو کوئی کتا چک نہیں وڑتا. بولتے نہیں ہوں بھائی کوئی کتا انہوں نے پتر نو بھی تو وڑنا چاہیے نا. کوئی ایک کتا حمزہ شہباز نو وڈے، ایک شہباز شریف نو وڈے، ایک وڈا سارا کتا عمران خان نو وڈے. پتہ لگے نا بھی ملک چ برابری دے سسٹم چل رہے ہیں. پر ایسا ہو رہا نہیں. یہ ساریاں مصیبتاں غریباں واسطے نے، سڑکاں ٹوٹیاں نے ساڑیاں. تو بہرحال یہ کہا الا ایھاط بکم، سارے گھیرے جاؤ تو پھر تم آ سکتے. فلما آتوہ موثقہم، پس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، تو آخری لفظ کیا کہا؟ قال اللہ علی ما نقول وکیل. بھائی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کہا اچھا یعقوب اب تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، ایک پتر بھیجا ہے میں 2 میں واپس کراں گا. یہ بھی آئے گا تو یعقوب یوسف بھی. اب اس میں سے چند ملتے ہیں سبق. یہ جو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں تم پر کیسے اعتبار کروں کہ پہلے تم یوسف کا کیا حال کر چکے ہو، تو میں اعتبار کس پر کروں گا؟ کچھ ہی بولو. تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یوسف نے تانا نہیں دیا، احساس دلایا. تو احساس کے لیے پرانا عیب دلانا یاد جائز ہے، مگر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے پرانا عیب یاد کرانا بولو جائز. جب یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے تو پہلا ظلم تو انہوں نے یہ کیا کہ جھوٹ بولا. ارادہ سیر کا نہیں تھا. بولو ارادہ سیر کا، ارادہ خیر کا نہیں تھا. ظاہر یہ کیا کہ ہم اس کو سیر کرانے لے جا رہے ہیں. دوسرا اپنے والد سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی. حضرت یعقوب سے پختہ وعدہ کر کے بولو یہ دوسرا گناہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ معصوم بچے سے، چھوٹے بھائی سے بے رحمی کا معاملہ کیا. اور چوتھا اس میں گناہ یہ تھا کہ اپنے والد کی انتہائی دل آزاری کی کہ رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہے. اچھا وہ رو رہے ہیں، ادھر بھابھیوں دیوبندیوں کی توحید کھڑی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم کہتے ہو یعقوب نبیوں کو علم ہوتا ہے، یعقوب کو علم تھا کہ پتر زندہ ہے؟ اگر پتر زندہ ہوتا تو روتے ہی کیوں؟ میں نے کہا رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یعقوب کو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ چل جاتا تو روتے ہی نہ. نہیں سمجھے؟ پتہ چل جاتا کہ کہاں ہے یا دنیا سے چلے گئے ہیں تو نبی کو رونے کی ضرورت ہے؟ آپ کا جب پتر جیل میں ہو، کسی کا اللہ نہ کرے، اللہ کسی پہ ایسا وقت نہ لائے، تو آمین. تو آپ روتے ہیں حالانکہ پتہ ہے کہ پتر کہاں ہے. آپ روتے ہیں پتہ ہے کہ بیٹا، پھر بھی روتے ہیں کیوں؟ کہ ہم سے جدا ہے. تو حضرت یعقوب بے علمی پر نہیں روئے، بیٹے کی جدائی پر روئے ہیں. اہل سنت کا یہ نظریہ ہے. سبحان اللہ تے آخو سبحان اللہ. انج لگدا تسی سارے حمزہ شہباز دا میرے نال افسوس کرن آئے ہو بھی ان دی چھٹی کیوں ہوئی ہے. ہونی سی. یہ جدوں آندے نے قوم نو رواندے نے، اللہ پھر انہاں نو روا چھڑدا ہے. اچھا جی آگے سنیے جناب. اس میں 5واں گناہ انہوں نے بھائیوں نے یہ کیا کہ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. چھٹا گناہ یہ کیا کہ آزاد انسان کو اور اپنے بھائی کو جبراً غلام بنا دیا. اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اتنا بڑا جرم، یعقوب علیہ السلام نے اتنا بڑا جرم یوسف علیہ السلام والا
کرنے کے باوجود بھی اپنے بیٹوں کے کہنے پر بیٹے کو ساتھ تو باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بار بار سنبھلنے کا موقع دے. بولو بار بار سنبھلنے کا. یہ نہیں ہے کہ ایک غلطی پر سارے دروازے ہی بند کر دے. اچھا جی، ایک مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، وہ جو میں نے بتا دیا کہ ذلیل کرنے کے لیے کسی کو کسی کی خطا بتانی جائز ہے، احساس دلانے کے لیے کہ بھائی پہلے بھی ایسا کر چکے ہو، اب آئندہ ایسا نہ کرنا. اور اس میں ایک ہدایت یہ بھی مل رہی ہے کہ اگر کسی انسان کے وعدہ اور حفاظت پر حقیقی بھروسہ کرنا چاہیے، مگر اصل بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے. بولو اصل بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر. یہ میں ایک بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. زندگی بدل جانی چاہیے ہم سب کی میری اس بات سے، اگر عمل کی نیت سے سن لیں تو. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کا سارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب اختیار کر لو اور بھروسہ اللہ پر کر لو. اب سبب اتنے ہیں پر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ماہانہ لاکھوں والا بھی پریشان ہے اور ماہانہ 30-40 ہزار والا بھی پریشان ہے. بولو نا کیوں؟ اللہ پر بھروسہ نہیں. وہ بیچارے نے دکان کیا کھولی، اب دکان کوئی مائی باپ بنائے بیٹھا ہے، دکان کوئی معاذ اللہ خدا کے درجے پر لے گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تب دکان کی فکر، درس کیوں نہیں سنا؟ ہو جی دکان کھولی ہوئی تھی. بھئی تو جمعے میں لیٹ ہے، وہ جی دکان کھولی ہوئی تھی. بھئی کیا اوقات ہے دکان کی؟ رزق دکان نہیں دے رہی، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے ذرائع ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کر لو. اور بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر. بیٹا حوالے کر کے کیا کہا؟ میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر. میرا گواہ کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. اچھا جی، ایک مسئلہ اور ثابت ہوا کہ اگر کسی کی چیز واپس آ جائے، جیسے غلہ بھی آ گیا اور جو بھائی پیسے لے کر گئے تھے بولو وہ بھی، تو کیا کیا جائے؟ اس کے دو مسئلے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ پیسے غلطی سے آئے ہیں تو واپس کرو. بولو کیا کرو؟ واپس کرو. واپس کرو. اور اگر یقین ہے کہ اس نے ہدیتاً چھپا کے بھیجے ہیں پھر ہضم کر جاؤ، پھر ہضم شریف، نہیں تو واپس شریف. واپس. یہ ایک مسئلہ. اور آخری مسئلہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قسم تو دے دی، بولو قسم تو، پر ایک ساتھ بات کہی الا ان یحاط بکم، کہ اگر تم سارے ہی پھنس جاؤ تو پھر قسم خود بخود اٹھ جائے گی. مجبوری میں میرا کوئی حلف تمہارے ساتھ ہے. تو آپ جب کسی بندے سے وعدہ کرتے ہیں یا لیتے ہیں یا دیتے ہیں نا تو ساتھ مجبوری کا عذر بتا دو کہ بھائی مجبوری میں ایسا کر سکتا. ابھی میں حافظ صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یہ کام کر دوں گا پر نہ کر سکا تو وہ فرما رہے ہیں پھر بھی کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ کر سکا، بس میں نہ ہوا، کہتے نہیں پھر بھی کرو. تو یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جب بندہ پھنس جائے تو پھر نہ کرنے کی گنجائش رکھو. بولو نہ کرنے کی گنجائش. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ کیا کہا کہ تم ضامن ہو میرے بیٹے کو واپس لانے کی. بولو ضامن ہو میرے بیٹے کو واپس لانے کے. تو پتہ چلا کہ شخص کا ضامن ہو سکتا ہے. بولو ایک شخص دوسرے شخص کا ضامن ہے تو شخصی ضمانت تو جائز ہے، پر یہ ضمانت جائز نہیں کہ میری گاڑی نہ آئی تو پھر تیری گاڑی لے لوں گا، میرے موٹر سائیکل کو کچھ ہوا تو تیرا. بولتے نہیں ہو. آپ کسی کو کرائے کے مکان پہ دے کر کہا میرے دروازے کو کچھ ہوا تو تیرے گھر کا دروازہ توڑ دوں گا. ایسی شرطیں جائز ہے؟ یہ جائز ہے. شخص میں ہوں، آپ کی ضمانت بن سکتا ہوں، آپ میری ضمانت ہے. میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت بنے ہیں، آج کا وہ وزیر اعظم بھی بن گیا جس نے ضمانت دی تھی، پر میاں صاحب واپس نہیں آئے. بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے. ایک صحابی نے ہرنی پکڑ لی، اب وہ تڑپ رہی ہے اور جو ہی اس نے سرکار کو دیکھا تو بولی اور حضور سمجھ گئے. سبحان اللہ. اچھی کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایڈی داڑھی رکھ کے کہنا نبی درود نہیں سنتا، ہرنی کی سن لی. آپ نے فرمایا کون اس کو شکار کر کے لایا ہے؟ او جی میں.
فرمایا یار یہ مجھے کہہ رہی ہے اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے سبحان اللہ تو تم اس کو چھوڑ دو. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ میں واپس آؤں گی, کہہ رہی ہے کہ میں. وہ کہنے لگا جی کدو انہیں ہونا ہے, میں بڑا اوکھا شکار کیتا ہے. فرمایا یار اس کی جگہ پہ میں تمہارے پاس کھڑا ہوں. کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. آپ نے فرمایا میں کھڑا ہوں. کھڑے ہو گئے, وہ گئی اور واپس سے پتہ تھا اس کو کہ میں مرنے جا رہی ہوں, پھر بھی آئی. اور آپ کلمہ پڑھ کے اذان سن کے واپس نہیں آتے. اذان سن کے بھی مسلمان نماز کے لیے, کلمہ بھی تو نبی سے وعدہ ہے نا کہ تیری مان کے چلیں گے, نہیں مان رہے. جب وہ آئی تو صحابی نے کہا جی میں اس کو رہا کرتا ہوں, میں اس کو ذبح, یہ تو اتنی وفادار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں ان پر عمل والوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اونچی کہو آمین. جن سے بچنا چاہیے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.